ہمارے لیے آج کی تلاوت مکاشفہ کی کتاب چوتھا باب پہلی آیت سے 11ویں آیت تک۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نرسنگے کی سی جو پہلی آواز میں نے اپنے ساتھ بولتے سنی تھی وہی کہتی ہے کہ یہاں اوپر آ جا، تو میں تجھے دکھاؤں گی کہ ان باتوں کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اور فوراً میں وجد میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ دیکھنے میں سنگ یشب اور لال کاسا ہے، اور ایک دھنک جو دیکھنے میں زمرد کی سی ہے اس تخت کے گرد ہے، اور اس تخت کے آس پاس 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر سفید پوشاک پہنے ہوئے 24 بزرگ بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں اس تخت سے نکلتی ہیں، اور 7 چراغ اس تخت کے آگے جل رہے ہیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، اور اس تخت کے سامنے بلور کی مانند شیشے کا ایک سمندر ہے، اور تخت کے بیچوں بیچ اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جو آگے پیچھے آنکھوں سے بھرے ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا بچھڑے کی مانند، اور تیسرے کا چہرہ آدمی کا سا ہے، اور چوتھا اڑتے ہوئے عقاب کی طرح۔ اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور وہ چاروں طرف اور اندر آنکھوں سے بھرے ہیں، اور وہ رات دن یہ پکارنے سے باز نہیں آتے کہ قدوس 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 خداوند خدائے قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آتا ہے۔ اور جب بھی وہ جاندار اس کی بزرگی اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابدالآباد زندہ ہے، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے گر پڑیں گے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور اسے سجدہ کریں گے جو ابدالآباد زندہ ہے، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس کے تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے خداوند ہمارے خدا، تو ہی اس لائق ہے کہ تمجید اور عزت اور قدرت پائے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزوں کو خلق کیا، وہ تیری مرضی سے تھیں اور خلق ہوئیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔